آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک بہت ہی مرکزی شخصیت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، اور اتنی بڑی اسلامی خلافت جو دور دور تک پھیلی ہے، اب بغیر کسی رہنما کے ہے اور بالکل ٹوٹنے کے قریب کھڑی ہے۔ ہر طرف ایک عجیب افراتفری اور بے یقینی کا ماحول ہے۔ سوچیں، سلطنت ہندوستان سے لے کر یورپ کے سمندروں تک پہنچ چکی تھی، اور مدینہ کے شہر پر بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا: آخر ایسا کون ہے جو ان تمام لوگوں کو پھر سے جوڑ سکتا ہے؟ تو اس ساری افراتفری میں لوگوں کی نظریں ایک ہی شخص پر آ کر ٹھہر گئیں جو اس خلافت کو بچا سکتا تھا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر اس بحرانی لمحے میں یہی شخصیت واحد حل کے طور پر کیوں سامنے آئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کے بالکل شروع میں جانا ہوگا۔ تو آئیے اس حصے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس منفرد بچپن کو دیکھتے ہیں جس نے انہیں اسلام کی ابتدا کے بالکل مرکز میں لا کھڑا کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زندگی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم میں پلے بڑھے، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کی پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہوئی۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کا یہ قول ظاہر کرتا ہے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا گہرا بھروسہ تھا۔ اسی اعتماد کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو ان کی دیکھ بھال میں رہنے اور ان کے راستے پر چلنے کی مکمل اجازت دی۔ اچھا، تو اب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچپن سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم جنگجوؤں میں سے ایک بنے، اور انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کیوں کہا جاتا ہے۔ صرف 23 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی کی پہلی بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جنگ بدر تھی، جو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، خاص طور پر جب دشمن کی تعداد ان سے 3 گنا زیادہ تھی۔ جنگ بدر کا آغاز بہت ڈرامائی تھا۔ مکہ کے سب سے بہترین جنگجوؤں نے مقابلے کے لیے للکارا۔ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 لوگوں کو منتخب کیا، ان میں سے ایک ان کے اپنے کزن علی تھے، اور حضرت علی نے ایک ہی وار میں اپنے مخالف کو شکست دے دی۔ اس فتح نے نہ صرف وہ مقابلہ جتوایا بلکہ پوری مسلم فوج میں ایک نئی روح پھونک دی اور ان کے حوصلے آسمان تک پہنچا دیے۔ بدر کے کئی سالوں بعد ایک اور بہت بڑا چیلنج سامنے آیا جو تقریباً ناممکن لگ رہا تھا: خیبر کا قلعہ۔ یہ ایک ایسا مضبوط گڑھ تھا جس نے مسلمانوں کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اور تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشہور پیشن گوئی فرمائی جس نے ہر صحابی کے دل میں یہ امید جگا دی کہ شاید اس عظیم اعزاز کے لیے انہیں ہی منتخب کیا جائے گا۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں، جب سب انتظار میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور پھر قلعے پر آخری حملے سے پہلے ایک معجزہ بھی ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں کی تکلیف کو ٹھیک کیا۔ تو یہ فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، ایک مشہور مقابلے میں خیبر کے سب سے بڑے جنگجو مرہب کو شکست دینے کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں خیبر کی زرخیز زمینیں اور دولت مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی، جس نے مدینہ کی پوری معیشت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آئیے اب میدان جنگ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذاتی زندگی کی طرف چلتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ان کے مرکزی مقام کو سمجھتے ہیں۔ یہاں ان کی زندگی کا ایک بہت ہی حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا مرکز تھے، ان کے داماد اور ان کے پیارے نواسوں کے والد، لیکن دوسری طرف ان کی زندگی انتہائی سادگی اور عاجزی کی ایک مثال تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتے، اور غربت کے باوجود ان کا گھر سخاوت اور صبر کا ایک نمونہ تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے نزدیک روحانی مقام دنیاوی دولت سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ اس گہری اور ذاتی محبت کو ظاہر کرتے ہیں جو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچوں سے رکھتے تھے، جس سے ان کے خاندان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا یہ آخری حصہ ہمیں واپس اسی سوال پر لاتا ہے جس سے ہم نے شروع کیا تھا کہ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نامزد رہنما کیوں سمجھا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت ہی طاقتور بیان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب سے بڑے نائب حضرت ہارون علیہ السلام کے تعلق سے ایک براہ راست مثال قائم کرتا ہے۔
اور پھر آخری حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر ہزاروں مسلمانوں کے سامنے کیا گیا یہ اعلان، جو اس موضوع کا ایک بہت ہی اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ صرف چند واقعات نہیں تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کئی بار ایسے اہم اعلانات کیے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منفرد اور بلند مقام کو مزید واضح کیا۔ تو اب پوری کہانی جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں حضرت علی کی زندگی کے تمام پہلو، ان کی پرورش، ان کی بہادری، ان کا خاندان، اس ابتدائی بحران سے جا ملتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ان کی پوری زندگی کی کہانی تھی۔ ان کی پرورش، ان کی بہادری اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے اشارے، ان سب نے مدینہ کے لوگوں کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ صرف حضرت علی ہی وہ رہنما ہیں جو اس طوفان میں خلافت کی کشتی کو پار لگا سکتے ہیں۔ ہم اس تجزیے کو ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، جو ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کے اثرات کے بے پناہ وزن اور گہرائی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔